سورہ البقرہ کی آیت نمبر 240 سے لے کر 242 تک کے حوالے سے ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا والذین یتوفون منکم، وہ لوگ تم میں سے جو فوت ہو جاتے ہیں، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور بیویاں چھوڑ جاتے ہیں، وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ، انہیں چاہیے کہ وہ وصیت کر جائیں اپنی بیویوں کے لیے، مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ، 1 سال کے ساز و سامان کا، غیر اخراج، اور یہ کہ انہیں 1 سال تک گھر سے نہ نکالا جائے، فَإِنْ خَرَجْنَا، اگر وہ خود چلی جائیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ، تو انہوں نے دستور کے مطابق اگر جو کچھ کیا ہے تو پھر ان کے از خود جانے میں تم پر کوئی حرج اور گناہ نہیں ہے، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ ہر شے پر غالب اور نہایت حکمت و دانائی والا ہے۔ پہلی بات تو میں یہ عرض کروں گا کہ کل کی آیت میں ہم نے نماز کے حوالے سے پڑھا تھا، اور میں نے یاد کروایا تھا کہ اس سے پیچھے والی آیات میں خواتین کے مسائل ہیں۔ اب آپ نے اس کو خود ذہنی طور پر سن لیا کہ کل والی جو آیت کریمہ تھی حافظوا علی الصلاۃ علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو، اس سے پہلے بھی عائلی خاندانی زندگی کے احکام نکاح و طلاق کا ذکر تھا، اور اس آیت کریمہ کے بعد اللہ پاک نے پھر دوبارہ ذکر کیا، اور یہ آخری آیت کریمہ ہے۔ اس کے بعد کچھ نصیحت کی باتیں ہیں اور رکوع ختم ہو رہا ہے، اور اس کے بعد پھر نئے ایک موضوع شروع ہونے والا ہے۔ مگر اس نئے موضوع کو شروع کرنے سے پہلے اللہ پاک نے خواتین کے حکم کی باتوں کو ختم کرنے سے پہلے درمیان میں نماز کا ذکر کیا تھا، جس کی وجوہات پہ ہم نے کل تفصیل سے بات کی تھی کہ مقصود کیا تھا کہ انسان کو بہت الجھا دیتے ہیں، بہت مصروف کر دیتے ہیں اپنے گھر کے معاملات، بیوی بچوں کے معاملات، تو وہ مصروفیات انسان کو اپنے رب کی یاد سے اور نماز سے، اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرنے پائیں۔ قرآن مجید کی ایک اور آیت کریمہ ہے، اگر وہ انسان کے ذہن میں یاد رہ جائے تو بہت زیادہ تاثرات اور کیفیات پیدا کرتی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں رجال، مرد وہ ہوتے ہیں، ہمارے ہاں ایک ڈیفینیشن ہوتی ہے نا، فلاں بندہ جی مرد آدمی ہے، وہ مرد، ہم کس بنا پہ مرد کہتے ہیں؟ شاید اس کی جرت کی وجہ سے، شاید اس کی بہادری کی وجہ سے، یا شاید کچھ اور وجوہات ہوں، مگر اللہ کی نگاہ میں مرد کون ہے؟ ہمارے ہاں مرد کی جو تعریف ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو مادہ اور عورت کے مقابلے میں جنس ہے اسے ہم مرد کہتے ہیں، مذکر مؤنث جسے ہم بولتے ہیں۔ لیکن اللہ فرماتا ہے مرد وہ ہیں لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ، جنہیں تجارت، خرید و فروخت، کاروبار اللہ کے ذکر سے اور نماز پڑھنے سے غافل نہ کر سکے، وہ اللہ کی نگاہ میں مرد ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جی بس وہ کام بہت تھا، دکان پہ گاہک بہت آئے ہوئے تھے تو میں نماز نہیں پڑھ پایا، میں آ نہیں سکا ہوں، یا گھر میں مہمان آئے ہوئے تھے تو میں آ نہیں سکا ہوں۔ مرد وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں دنیا کا کاروبار، دنیا کی مصروفیات یاد خدا سے اور اقامت صلاۃ، نماز کی ادائیگی سے روک نہیں پاتی، غافل نہیں کر سکتی، وہ ہوتے ہیں اللہ کی نگاہ میں مرد۔ تو اس لیے یہاں پہ ذکر کیا کہ مصروفیات دنیا کے اندر ہو کر انسان کو یاد خدا بھول نہ جائے۔ اب آج کی آیات کی طرف آ جائیے۔ آپ نے یہ جب آیتیں سنی تو آپ کے ذہن میں بڑی حیرت آنی چاہیے تھی کہ اللہ پاک کیا فرما رہا ہے۔ میں پھر ترجمہ کرتا ہوں، وہ لوگ جو تم میں سے فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنی بیویوں کے لیے نصیحت کر جائیں، وصیت کر جائیں کہ 1 سال تک ان کو خرچہ دیا جائے اور 1 سال تک گھر سے نہ نکالا جائے۔ یہ حکم ہمارے ہاں کبھی سوچا عمل کیا جاتا ہے؟ نہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ حکم منسوخ ہے۔ ہم اس سے پیچھے آیت نمبر 234 میں یہ پڑھ کے آئے، آیت نمبر 234 میں، جس میں اللہ پاک نے تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں، وہی آیت ہے، اور بیویاں چھوڑ جائیں، ان کی بیویوں کو چاہیے کہ وہ 4 ماہ 10 دن تک عدت بیٹھیں۔ یہ حکم ہے جس پر عمل ہو رہا ہے قرآن کا۔ اب آپ کہیں گے یہ بھی تو قرآن ہی کہہ رہا ہے۔ ہاں قرآن کہہ رہا ہے، مگر قرآن کے اندر نسخ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض احکامات پہلے دیتا ہے اور بعد میں اگر مناسب سمجھتا ہے تو اسے منسوخ کر دیتا ہے۔ تو منسوخ کی ایک مثال، نسخ کی ایک مثال یہ ہے
کہ اللہ پاک نے پہلے حکم شروع میں یہ دیا تھا جو زمانہ جاہلیت سے چلا آ رہا تھا اسی کو قائم رکھا گیا تھا، اور کہا گیا تھا کہ اگر کوئی مرد فوت ہو جاتا ہے تو وہ یہ گھر والوں کو نصیحت کر جائے بھی 1 سال تک میری بیوی کو خرچہ دینا ہے اور 1 سال تک اسے گھر سے نکالنا نہیں ہے، اس کے بعد وہ آزاد ہے اپنی مرضی کی اور تم لوگ بھی جو چاہو کرو۔ لیکن 2 ایسی ڈیولپمنٹ ہوئی جس کے نتیجے میں اللہ نے اس حکم کو منسوخ کر دیا۔ نمبر 1، اللہ پاک نے وراثت کے احکام جاری کر دیے۔ وراثت کے احکام آپ جانتے ہیں، اگر کسی خاتون کا شوہر فوت ہو جائے اور اس کے بچے بھی ہوں، یعنی اس کے بیٹے بیٹیاں بھی ہوں، تو اس خاتون کو 8واں حصہ ملتا ہے جائیداد میں سے، اور اگر اس کی اولاد نہ ہو تو اس کی بیوی کو 4تھا حصہ ملتا ہے۔ اب کوئی شخص جائیداد میں 1 لاکھ چھوڑ جائے اور اولاد نہیں ہے تو 25,000 روپیہ اس کی بیوی کو ملے گا۔ اب یہاں پہ اللہ پاک نے پھر وہ پابندی ختم کر دی کہ سال تک اس کو رکھنا ضروری ہے، خرچہ دینا ضروری ہے۔ جب شوہر کی جائیداد میں اس کو اولاد ہونے کی صورت میں 8واں اور اولاد نہ ہونے کی صورت میں 4تھے حصے کا اس کو حقدار قرار دے دیا، تو اب یہ والی پابندی اللہ پاک نے ختم کر دی۔ تو اس طرح سے، اور جو رہا معاملہ یہ کہ اگر وہ عورت امید سے عدت کا جو معاملہ تھا تاکہ اس کی جو استبراء رحم ہے یہ کلیئر ہو جائے کہ پچھلا فوت شدہ شوہر سے کوئی اس کی اولاد تو نہیں ہے، کوئی اس کے پیٹ میں امید تو نہیں ہے، اس کے لیے عدت کا وقت رکھ دیا، لیکن وہ سال والی شرط کو ختم کر دیا۔ یہ آپ کے سامنے ایک مثال آ گئی کہ اللہ پاک احکامات کے اندر نسخ بھی فرما دیتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے ما ننسخ من آیت او ننسہا ناتے بخیر منہا، ہم کوئی آیت اگر منسوخ کرتے ہیں یا بھلوا دیتے ہیں تو اس سے بہتر لے کر آتے ہیں۔ یہ قرآن کی آیت کریمہ ہے، یہ نسخ موجود ہے قرآن کے اندر۔ وللمطلقات متاع بالمعروف، اور جو طلاق یافتہ عورتیں ہیں انہیں بھی معروف اور رواج اور عرف کے مطابق ساز و سامان دینا چاہیے، یعنی حق کے مہر۔ یہاں پہ علماء نے کہا متاع بالمعروف سے مراد یہ ہے کہ حق کے مہر جو ان کا تھا اگر تم پہلے نہیں دے سکے تو طلاق کا موقع آ گیا تو پھر لازم ہے کہ انہیں ان کا حق کے مہر ادا کرو اور پھر وہ رخصت ہو جائیں آپ سے۔ حق کے مہر کا میں نے ذکر کر چکا ہوں پہلے، اور غالباً تفصیل کے ساتھ یہ سورہ نساء کے اندر بات آئے گی حق مہر کی، مگر آپ جانتے ہیں ایک حق مہر معجل ہوتا ہے عین کے ساتھ اور ایک غیر معجل ہوتا ہے۔ معجل کا معنی ہے فوری، غیر معجل کا معنی ہے ڈیفر پیمنٹ، بعد میں بھی آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ یہ میاں بیوی کے باہمی رضامندی کے ساتھ طے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے 2 لاکھ روپے حق مہر باندھا اور کہا جی 50,000 روپے تو میں فوری دے دوں گا، اور باقی جو 1.5 لاکھ ہے وہ عند طلب، یعنی جب مانگا جائے گا میں دے دوں گا۔ مانگنے کی نوبت زندگی بھر نہیں آئی، خدا نہ خواستہ نوبت طلاق تک پہنچ گئی، اب لازم ہے کہ وہ جو رہ گیا ہے وہ حق مہر وہ اس کو دے۔ اور اگر مرد فوت ہو گیا تو اس کی جائیداد میں سے سب سے پہلے اس عورت کا حق مہر نکالا جائے گا، اور پھر وراثت بعد میں اس کو ملے گی، دوبارہ وراثت الگ اس کو ملے گی، اور حق کے مہر جو رکا ہوا ہے اس کا وہ ادھار ہے، وہ اس کو پہلے دیا جائے گا اس کو۔ وللمطلقات متاع بالمعروف، جو طلاق یافتہ عورتیں ہیں ان کے لیے دستور اور رواج کے مطابق جو سامان ہے جو حق مہر ہے وہ دیا جائے گا۔ حقا علی المتقین، یہ اللہ سے ڈرنے والے مومنوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کا خیال کریں۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ تم پر اپنی آیتیں کھول کھول کے بیان کرتا ہے۔ دیکھیے اللہ نے چھپایا کچھ نہیں، اللہ کھول کھول کے تمہیں آیتیں بیان کرتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو، غور کرو اور اس پر عمل کرو۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ تعلیمات اسلام کو، تعلیمات قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔